راجو کی جنگل میں ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی۔ پورا دن محنت کر کے راجو بڑی مشکل اپنے خاندان کے لیے کچھ کمائی کر پاتا تھا۔ اس نے دکان کرائے پر لی ہوئی تھی۔ پورا مہینہ محنت کر کے اسے دکان کا کرایہ بھی دینا پڑتا تھا۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ راجو کے گھر میں بیٹا، بیوی اور بیٹی تھے۔ ایک دن راجو کام پر جانے کا تو اس کی بیٹی بولی، بابا پرسوں عید ہے، مجھے کیا دلواؤ گے؟ مجھے نئے کپڑے لینے ہیں جیسے میری دوست لیے ہیں، بتاؤ نا بابا، دلواؤ گے؟ بڑی ہے یہ کپڑے لینے والی، بابا تو میرے لیے بیٹ اور بال لائیں گے، دیکھنا میرے لیے ہی لائیں گے۔ بچوں جاؤ باہر جا کر کھیلو، بابا کو تنگ مت کرو، آپ پریشان مت ہو، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، آپ کام پر جاؤ۔ نہیں رانی نہیں، میں ہی شاید اپنی اولادوں کو کوئی خوشی نہیں دے پا رہا ہوں۔ میری غریبی میرے بچوں کی خوشیوں کو لے اڑی ہے، میں کیا کروں اللہ۔ راجو بہت غریب تھا۔ ایک دن وہ دکان پر گیا تو ایک غنڈا راجو کی دکان پر آ گیا۔ راجو نکالو پیسے، پچھلے مہینے بھی تم نے کوئی پیسے نہیں دیے، آج پیسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میری اس مہینے بالکل بھی کمائی نہیں ہوئی ہے، اس مہینے کا کرایہ دینا بھی باقی ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں، یہ سبھی اپنی کمائی کا حصہ دینا ہے، تمہیں بھی دینا ہوگا۔ وہ غنڈا راجو کو اگلے دن آنے کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے۔ راجو گھر آ جاتا ہے۔ پوری رات وہ سوچ میں رہتا ہے کہ کل جب وہ غنڈا واپس آئے گا تو اسے پیسے کہاں سے دے گا۔ راجو کو اپنے گھر والوں کی پریشانی تھی۔ وہ ساری رات سوچتا رہا۔ اگلے دن وہ صبح جلدی اٹھ کر کام پر چلا گیا۔ وہ بھی راستے میں ہی تھا کہ دیکھا ایک چڑیا بے ہوش گر گئی ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ سب اس کے پاس سے گزرتے جا رہے تھے پر کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ راجو اس کے پاس گیا اور بچے کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب رستے میں بے ہوش ہوئی تھیں، آپ ذرا دیکھیے نا۔ گرمی کی وجہ سے چکر کھا کر گئی ہیں، کچھ دوائیاں انہیں لے کر دینی ہیں، تو جیسے ہی ہوش میں آئیں گی لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کو کچھ دیر بعد ہوش آیا۔ اس نے اپنے بچے کو راجو کے پاس دیکھا۔ اس کو یاد آیا کہ وہ بے ہوش ہو گر گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ کہ آپ کو یہاں لائے ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی اور میرے بچے بھی سنبھالا۔ رانو چڑیا کے شوہر تو وہ ہسپتال میں آ گیا۔ اس کے شوہر کو دیکھ کر راجو حیران ہوتا ہے۔ رانو کا شوہر کوئی نہیں بلکہ وہ غنڈا ہوتا ہے جو اسے زبردستی پیسے مانگا کرتا تھا۔ رانو نے شوہر کو ساری بات بتاتی ہے۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر راجو کو دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور راجو سے کہتا ہے، راجو بھائی، آج آپ نے میری بیوی اور میرے بیٹے کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور کوئی ہوتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ نے مجھ پر اور میرے گھر والوں پر بہت احسان کیا۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں آج تک غریبوں کی محنت کے پیسے لوٹتا آیا ہوں۔ شاید اللہ نے مجھے یہ سبق دیا ہے، آج سے میں کسی بھی غریب کی محنت و مشقت کی کمائی پر نظر نہیں رکھوں گا۔ آپ نے اپنے گناہ مان لیا، اللہ آپ کو معافی ضرور دیں گے۔ راجو بھائی نے ہماری اتنی مدد کی ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے عید کے دن آپ راجو کو ان کی محنت کے سارے پیسے لوٹا دیں۔ وہ راجو کے لیے ہوئے سارے پیسے لوٹا دیتا ہے اور دوبارہ کسی بھی غریب کے ساتھ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ گھر آ کر راجو ساری بات رانی کو بتا دیتا ہے۔ وہ بھی شکر ادا کرتی ہے۔ اگلے دن راجو خوشی خوشی بچوں کے لیے تحفے لے کر آتا ہے اور انہیں نئے کپڑے بھی دلواتا ہے اور سب خوشی خوشی عید کی تیاریاں کرتے ہیں۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔